الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ہم حجۃ الوداع کے بارے میں کچھ تفصیلات کو سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 نبوی میں، جبکہ الحمدللہ آپ اپنے مشن کی تکمیل کر چکے تھے، فتح مکہ کے ذریعے سے عرب کی حدود میں دین غالب کر چکے تھے، اور تبوک کی مہم کے ذریعے سے بیرون ملک عرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور حج کا اعلان کیا۔ جوق در جوق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جمع ہونا شروع ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 نبوی میں، جبکہ ابھی ذی القعدہ کے خاتمے میں 4 یا بعض روایات کے مطابق 5 دن باقی تھے، آپ سفر حج کے لیے نکلے، اور بڑی کثیر تعداد میں صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر وہاں پر آپ نے عصر کی نماز ادا کی، رات وہیں قیام کیا، اور پھر اگلے دن آپ نے وہاں پر احرام باندھا، حج اور عمرے کی نیت کی، اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً آپ کو 8 دن لگ گئے سفر کے دوران، اور آپ نے 4 ذی الحجہ کو جا کر مکہ کے قریب ذی الطوع کی وادی میں قیام کیا، اور اس کے بعد اگلے دن صبح آپ داخل ہوئے مکہ میں، اور اس کے بعد حرم میں داخل ہو کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، یعنی عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ سعی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، وہ اپنے احرام کھول دیں اور حج تمتع کی سعادت حاصل کریں، اور جو لوگ بھی قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں وہ اپنے احرام نہ کھولیں، اور انہیں میرے ساتھ حج قران کرنا ہوگا، جیسے کہ میں بھی حج قران کروں گا۔ لیکن صحابہ اکرام کو کچھ تردد تھا کہ اللہ کے رسول تو احرام نہیں کھول رہے، جبکہ ہمیں اللہ کے رسول احرام کھولنے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی قربانی کے جانور لے کر نہ آتا تو میں بھی اپنا احرام کھول دیتا، اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے ایک احرام کے ساتھ عمرہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرے احرام کے ساتھ حج کیا جائے، جبکہ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی سعادت حاصل کی جائے۔ یہ علماء اکرام میں اختلاف ہے کہ آیا حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اس ارشاد سے محسوس ہوتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ آپ خود بھی چاہتے تھے کہ میں حج تمتع کروں، لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے آیا ہوں، لہٰذا اب میں حج قران کروں گا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کی طرف سفر کر کے حج کے عمل کا آغاز کیا۔ منی پہنچے، منی میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں 8 ذی الحجہ کو ادا کی، اور 9 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز منی ہی میں پڑھی،
اور پھر فجر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر کی نماز سے پہلے ہی عرفات پہنچ گئے۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے پھر مل سکوں، یعنی گویا یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ آپ نے اس انداز سے گفتگو کا آغاز کر کے گویا آپ نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا اور بتایا کہ میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید میں دوبارہ تم سے اس مقام پر نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے اور جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلی ہدایت عطا فرمائی، ورنہ قبائلی نظام میں جو خون کا بدلہ ہے وہ نسل بعد نسل وہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام سلسلے ختم، اور ساتھ ہی آپ نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے ہمارے خاندان کے کسی فرد کو مارا ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں اور ہماری طرف سے آئندہ کوئی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر آپ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نصیحت کی۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ وہ تمہارے پاس گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، امانت ہے، اور اللہ کے ایک کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تم ان سے استفادہ کر رہے ہو۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری عصمت کی حفاظت کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے ساتھ خیانت نہ کریں اور تمہاری عصمت کی حفاظت کریں، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی عورت کی کل ضروریات کو پورا کرنا اس کے شوہر کی ذمہ داری آپ نے قرار دی۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ کتاب کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر 1، اس کتاب کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، نمبر 2، اس کتاب کو سمجھ کر عمل کی نیت سے پڑھا جائے، نمبر 3، اس کا عمل کا وہ پہلو جو ہمارے اختیار میں ہے اس پر عمل کریں، اور جہاں عمل ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی اپنی سی پوری کوشش کریں، اور پھر اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت پر فرض ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ کی ہماری پکڑ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیر مسلم فریاد کریں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ تیری کتاب ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھا، ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا مفہوم۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، بہت اہم ہدایات ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مزید ہدایات انشاءاللہ وقفے کے بعد۔
محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجۃ الوداع کی تفصیلات کو سمجھ رہے ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ ہم نے بھی پڑھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آپ کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے رسول نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد آپ کا مشن مکمل ہوا اور اب ہمیں آپ کی جدائی کا صدمہ جھیلنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا، جس پر آپ تشریف فرما تھے، رخ کیا قبلے کی طرف، اور پھر آپ غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ یہ ہے وقوف عرفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب آفتاب غروب ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں آپ نے جا کر حضرت بلال سے کہا اذان دو، انہوں نے ایک اذان دی، اقامت کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اقامت کی اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے پھر مزدلفہ کی وادی میں بھی وقوف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اور اس کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ہی منی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے موجود تھے۔ منی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے جا کر جو بڑا شیطان ہے الجمعۃ الکبریٰ، آپ نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی۔ کنکری بہت چھوٹی سی تھی اور آپ ہر کنکری پھینکنے سے پہلے تکبیر پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ منی کی قربان گاہ میں آئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر کیے۔ مجموعی طور پر آپ کی طرف سے حضرت علی چونکہ 100 اونٹ لے کر آئے تھے تو بقیہ 37 اونٹ آپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے۔ قربانی پیش کرنے کے بعد آپ نے سر حلق کرایا اور اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے مکہ، اور مکے میں جا کر آپ نے طواف افاضہ کیا، یعنی جو حج کا رکن ہے، حج کے ارکان میں سے وہ بھی فرض ہے، وہ آپ نے ادا کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر حرم میں رہے، اور اس کے بعد
وہاں پر آپ نے بنی عبد المطلب کو بہت شاباش دی، تحسین کی کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ آب زمزم وہ کنویں سے کھینچ کھینچ کے نکال رہے تھے، اور آپ کو انہوں نے آب زمزم پیش کیا، آپ نے وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق پیا۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آ گئے منا، اور پھر آپ نے منا میں 3 دن تک قیام کیا، یعنی ایام تشریق آپ نے منا میں گزارے۔ اس دوران آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آپ لوگوں کو شریعت کے احکامات سکھاتے رہے، اور روزانہ تینوں جمرات پر رمی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ایام تشریق کے دوران بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بھی آپ نے بڑی اہم ہدایات صحابہ کرام کو دیں۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حد پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ قریش نسی کے قاعدے کے ذریعے سے دور جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بس وہ جو بھی حرمت والے مہینے انہوں نے آگے پیچھے کیے یا سال کے مہینوں کی تعداد بڑھائی، اب وہ جو بھی انہوں نے ہیر پھیر کی تھی، لیکن اب بالکل صحیح وقت پر یہ حج ہوا ہے، اور اب بالکل صحیح وقت کے اوپر یہ تمام حج کے مراسم ادا ہوئے ہیں۔ اور آپ نے پھر نسی کے قاعدے کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے کو بدل دے، یا یہ ہے کہ سال کے مہینوں میں کوئی اضافہ کرے۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے بپے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے پوچھا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس پر خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اور کوئی نام رکھیں گے شہر کا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا یوم النحر، یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں یہ قربانی کا دن ہے۔ اچھا تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ لہٰذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ جی ہاں آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بات سننے والے کہیں زیادہ ان باتوں کو سمجھیں گے، یعنی پہنچانے والے سے وہ شخص زیادہ بات کو سمجھنے کا حق ادا کرے گا جس تک بات پہنچائی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، اسے اپنے جرم کی سزا خود ہی بھگتنی ہوگی۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے تمہارے اس شہر میں کہ کبھی اس کی یہاں پر پوجا کی جائے گی، لیکن اپنے جن اعمال کو تم حقیر سمجھتے ہو اسی میں اس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی اس کی پوجا تو نہیں ہوگی، لیکن بعض گناہ جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو وہ گناہ دراصل شیطان ہی کی اطاعت ہے، اور وہ اسی سے راضی ہو جائے گا۔ ایام تشریق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، اور آپ نے وہاں پر جا کر طواف وداع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے کی راہ لی۔ سورۃ النصر بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے دوران نازل ہوئی اور اس کے نزول پر ابوبکر صدیق رو پڑے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت کا نزول اس بات کی علامت ہے کہ اب اللہ کے رسول کا مشن پورا ہو چکا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کو استغفار کی تلقین فرما رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی کچھ حجۃ الوداع کی تفصیلات۔ آخری نقطہ آج کی گفتگو کا یہ ہے، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو 8 ہجری میں بھی حج کر سکتے تھے، 9 ہجری میں بھی حج کر سکتے تھے، اور 10 میں تو آپ نے حج کیا، لیکن اللہ کے رسول نے بجائے کثرت سے حج کرنے کے اپنی زیادہ توانائی اور اوقات لگائے دین کے غلبے کی جد و جہد میں۔ غزوہ تبوک کے لیے آپ گئے، مشقت اس کے لیے اٹھائی۔ آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کی جد و جہد تھی۔ آج ہم غلبہ دین کی جد و جہد، دین کی تبلیغ کی جد و جہد اس سے غافل ہیں، اور اگر کوئی مذہبی جذبہ پیدا ہوتا بھی ہے تو ہم کثرت حج کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی خدمت، دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔